روب اور دبدبا نہ دیکھ، بلکہ ان کے گلے کے اوپر معصیت اور ذلت کا جو طوق نظر آ رہا ہے اس کو دیکھ۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو الاما متعنا به ازواجا منہم، یہ جو ظاہر ہے نا، یہ دنیا میں بطور آزمائش ہے، بطور امتحان ہے، مومنوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی۔ تو لہذا مسلمانوں کو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھائی کہ تو اپنی توجہ اپنے دین پر مرکوز رکھ اور اپنے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے رکھ، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت کو اختیار کر۔ یہ جو دولت ہے اور یہ جو رزق ہے، یہ تمہیں دنیا میں بھی نفع دے گا اور آخرت میں بھی تمہارے فائدے کا باعث بنے گا۔ اور آج ہم لوگ جب اپنے معمولات کو دیکھتے ہیں، دنیاوی جاہ و منصب کو دیکھتے ہیں، تو ہماری توجہ جو ہے وہ دوسری طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ اور پھر کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے، ہم کفار کی، یہود و نصارہ کی جو بظاہر کامیابی ہے، اس کامیابی کو دیکھ کر، ان کی جدید ٹیکنالوجی کو دیکھ کر، ان کے رہن سہن کو دیکھ کر ہم پریشان ہوتے ہیں، اور ان کی طرف ہم لوگ توجہ کرتے ہیں کہ یہ کتنے خوش نصیب ہیں جو زندگی عیش و عشرت کی بسر کر رہے ہیں، اور اسلام کا پھر ہم لوگ مذاق اڑا دیتے ہیں، اسلام کا تمسخر اڑا دیتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے۔ حالانکہ جو کچھ دیا ہے دنیا میں، جس کو بھی دیا ہے، اسلام نے ہی دیا ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کو اور مسلمان کو قوت اور طاقت دے سکے اور وسیع رزق جو ہے وہ انسان کو دے سکے۔ تو ہم لوگ مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کا مذاق اڑا دیتے ہیں، دین کا مذاق اڑا دیتے ہیں، نماز پڑھنے والے بندے نمازی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، حج کرنے والے حاجی کا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ اور ہم نے چونکہ قرآن سے ناطہ اور تعلق توڑ لیا ہوا ہے نا، تو آج ہماری زندگی پستی کا شکار ہے۔ ہم لوگ بازار جاتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، تھانے کچہری جاتے ہیں، کسی دکان پہ چلے جائیں نا، بڑے کسی تاجر کی دکان پہ، تو اس نے باہر بڑا سا بورڈ لگا دیا ہوا ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ بورڈ لگے ہوئے پڑے ہیں کہ نہیں پڑے؟ دکانوں کے اوپر، کاروبار کے اوپر، گوداموں کے اوپر یہ لکھے ہوتے ہیں، یہ پڑھے جاتے ہیں، اور اس کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز بازار خریدنے چلے جائیں تو اس کے اندر ملاوٹ ہے۔ اوپر بورڈ تختی لگی ہوئی ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، لیکن ساتھ اندر مرچ ہے، اس کے اندر ملاوٹ ہے، نمک ہے، اس کے اندر ملاوٹ ہے، چینی کے اندر ملاوٹ ہے، گھی کے اندر ملاوٹ ہے، کم تول ہے۔ یہ سارے معمولات، یہ کس چیز کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے؟ کیا اس آیت کو لکھ کر ہم نے اس آیت کا حق ادا کر دیا؟ نہیں کرتے۔ تو یہ جب ہم اوپر بڑی آیت لکھ دیں اور اندر ہم لوگ دو نمبری کریں، تو پھر قرآن کا مذاق اڑایا یا قرآن کا ادب کیا؟ اسی طرح ہم لوگ چلے جائیں، تھانے کے اندر چلے جائیں، کچہری کے اندر چلے جائیں، ہسپتال کے اندر چلے جائیں، تھانے کے اوپر چلے جائیں نا، تو حدیث پاک لکھی ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو کوئی بھی کام ہمارا تھانے کا رشوت کے بغیر ہوتا ہے؟ ہسپتال چلے جائیں، لکھا ہوتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ تو کیا ہسپتالوں کے اندر ایسا نظام ہے؟ مریض کو مریض سمجھ کر اس کا علاج کیا جاتا ہے؟
نہیں، ہمارے اسپتال کارخانے ہیں پیسے کمانے کے، فیکٹریاں ہیں۔ عدالت چلے جائیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے اعدلوا واقرب للتقوی، عدل کرو، یہ بات تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ کیا ہمارے جج بکتے ہیں کہ نہیں بکتے؟ ہمارے وکلاء بکتے ہیں کہ نہیں بکتے؟ ہمارا انصاف بکتا ہے کہ نہیں بکتا؟ تو پھر ہم نے قرآن کا ادب کیا یا قرآن کا مذاق اڑایا؟ آیتیں ہم نے بڑی بڑی لکھ لیں لیکن ان پہ عمل ہم لوگوں نے نہیں کیا۔ تو یہ وجہ ہے جو آج ہم لوگ ذلت رسوائی کے گڑھوں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ کفار کی رونقوں کو دیکھ کر، کفار کے آزادی کو دیکھ کر ہم یہ تصور کرتے ہیں ہم تو آزاد نہیں ہیں۔ ہم مسلمان ہو کر کس چیز کی کمی ہے ہمارے پاس کہ ہم لوگ کسی دوسری باطل طاقت کی طرف دیکھیں؟ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی اور کی طرف دیکھیں۔ کیوں؟ کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس صاحب قرآن امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور فرمان ہے۔ تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کسی باطل کی طرف جائیں؟ تو اس لیے آج ہم